العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس. وقد تكلم بعض منتهل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضغطنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى. امام مسلم جو فن حدیث کے ناقدین میں سے اور فن حدیث کے بڑے باریک اور لطائف اور نکات کے جاننے والے ہیں، وہ ایک انتہائی اہم مسئلے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے حدیث معنعن کا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے، امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ علوم حدیث سے تعارف کیا، اور ایک طالب حدیث کو جن اصول اور ضوابط سے واقف ہونا ضروری ہے ان اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کیا. اب یہاں پر امام مسلم حدیث معنعن کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ حدیث معنعن یہ قابل حجت ہے یا نہیں. تو حدیث معنعن کے سلسلے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں. قبل اس کے کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں محدثین کے مذاہب کیا ہے اور کتنے ہیں ہمیں اسے معلوم کریں، اس سے قبل سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث معنعن کسے کہا جاتا ہے. تو حدیث معنعن کے سلسلے میں امام سخاوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی راوی اپنی سند میں حدثنا انبأنا اور
اخبرنا جیسے صیغوں کے بجائے حرف جر عن کو ذکر کرے، حرف جر عن کو ذکر کرے، اپنے تحدیث اور اخبار کو ذکر کرنے کے لیے تو اسے حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ امام سخاوی کے الفاظ یہ ہیں، اذا رواہ بعن من غیر بیان للتحدیث او الاخبار او السماع، کہ سمعت، اخبرت، حدثت، انبأت، یا حدثنا، انبأنا، اخبرنا، سمعنا جیسے کسی لفظ کو استعمال نہ کرے اور لفظ عن کو ذکر کرے، کہ جیسے حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری عن الحمیدی، تو اب وہاں پر بجائے حدثنا لانے کے عن لے آئے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث معنعن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث معنعن یہ متصل کے حکم میں ہے، حدیث متصل کے حکم میں ہے، یا حدیث غیر متصل کے حکم میں، منقطع کے حکم میں؟ تو اس سلسلے میں عام طور پر جو محدثین کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ حدیث معنعن نہ اس سے اتصال پورے طور پر مطلقاً ثابت ہوتا ہے اور نہ عدم اتصال یعنی انقطاع ثابت ہوتا ہے۔ حدیث معنعن سے مطلق طور پر نہ اتصال ثابت ہوتا ہے یعنی اتصال سند، اور نہ ہی عدم اتصال یعنی انقطاع ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کا استعمال حدیث متصل اور حدیث غیر متصل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ بعض حضرات اس کو احادیث متصلہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض محدثین اسے احادیث غیر متصلہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا استعمال دونوں طرح سے ہے۔ گویا اس سے مطلق طور پر حدیث کے اتصال یا انقطاع کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی محدث نے عنعنہ کے ذریعے سے روایت کو نقل کیا ہے تو اس محدث کے مسلک، مشرب اور مذہب کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا مسلک حدیث معنعن کے سلسلے میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اسی لیے میں یہ بات بار بار کہتا چلا آیا ہوں کہ ہمارے یہاں پر صرف فقہ میں اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اجتہاد یہ صرف فقہ میں نہیں چلتا ہے، بلکہ اجتہاد یہ علم حدیث میں بھی چلتا ہے۔ جیسے محدثین کا یہ اجتہاد ہے کہ کوئی متصل کو معنعن بنا کر ذکر کرتا ہے اور کوئی غیر متصل کو معنعن بنا کر استعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے حدیث کو، تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ پہلے والے نے بھی اجتہاد کیا اور دوسرے والے نے بھی اجتہاد کیا، تو اجتہاد وہاں فقہ میں بھی چلتا ہے، علم حدیث کے باب میں بھی چلتا ہے۔ البتہ اکثر و بیشتر محدثین نے اسے احادیث منقطعہ کے لیے استعمال کیا۔ اکثر و بیشتر محدثین کا رجحان کس کی طرف رہا؟ احادیث منقطعہ۔ محدثین نے عام طور پر احادیث منقطعہ کے لیے اسے استعمال کیا، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ حدیث معنعن کو ان روات نے بکثرت استعمال کیا جو مدلس قسم کے تھے،
جو تدلیس سے کام لیتے تھے. تو ایسے روات جب اس کا کثرت سے استعمال کرنے لگے تو کبار محدثین نے خاص طور پر متأخرین نے اس کا استعمال ترک کر دیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ متقدمین محدثین حدیث معنعن کو گویا اخبارنا انبانا کے معنی میں ہی استعمال کرتے تھے. ان کے یہاں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ہمارے امام مسلم انہی میں سے ہے. لیکن جب بعد میں آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ مدلسین جو تدلیس کرتے ہیں انہوں نے عنعنہ کو صیغہ عنعنہ کو اپنے مفاد میں استعمال کیا ہے. تو پھر متأخرین نے حدیث معنعن کو کہا کہ بھئی حدیث معنعن سے اجتناب اولا ہے, حدیث معنعن سے اجتناب اولا ہے. لہذا اس بنا پر انہوں نے اس کا استعمال احادیث منقطعہ کے باب میں کیا. لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ یہ حکم مطلق نہیں ہے, متقدمین اور متاخرین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. اور متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ متقدمین قرون اولا ثلاثہ تک کے جو لوگ ہیں انہیں متقدمین کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے, متاخرین کہا جاتا ہے. کسی نے حضرات تبع تابعین ہی تک کے دور کو کہا ہے, لیکن عام طور پر اصطلاح ہے علوم اسلامیہ میں متقدمین کا استعمال قرون اولا ثلاثہ مفضلہ میں ہوتا ہے کہ بھئی پہلے 3 قرن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرن قرنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو بعد میں چل کر جب مدلسین نے اس کا استعمال شروع کیا تب پھر جا کر محدثین نے کہا کہ یہ سلاح ذو حدین, یہ کیسا ہتھیار ہے, 2 دھاری تلوار. اب یہ 2 دھاری تلوار ہے, لوگوں نے اس کا استعمال اپنے مفاد کے لیے بھی کیا ہے. لہذا اس بنا پر بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. لہذا بعد کے لوگوں نے اس کے استعمال کو ترک کیا. ابن صلاح جو علم مصطلح حدیث کے مدونین میں سے مانے جاتے ہیں, انہوں نے مقدمہ ابن صلاح میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مدلس وہ عام طور پر اخبرنا حدثنا اور اس جیسے صیغے کو استعمال نہ کر کر وانما یقول قال فلان او عن فلان, کہ مدلس عام طور پر قال فلان اور عن فلان کا صیغہ کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. گویا کہ ابن صلاح کا مسلک اس باب میں ہی ہے کہ مدلس نے اسے استعمال کیا ہے, اس وجہ سے اس کا استعمال نہ کرنا یہی زیادہ افضل اور اولا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں حضرات محدثین کے مسلک اور مشرب اور مذہب کتنے ہیں اور کیا کیا ہے. تو حدیث معنعن یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون,
تو اللہ رب العزت نے الذکر کا لفظ استعمال کر کر قرآن کریم کے نصوص کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی حفاظت کو بھی اس کے ضمن میں بیان کر دیا، بلکہ بعض محدثین نے اور متاخرین علماء نے تو یہ تک بات بیان کی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث محفوظ نہیں، بلکہ الذکر کے اس جامع لفظ کے ضمن میں تمام کے تمام علوم اسلامیہ شامل ہیں۔ الذکر کے اس جامع لفظ میں تمام کے تمام علوم اسلامیہ کیا ہے؟ شامل ہیں، جو اب تک کے مدون ہو چکے وہ بھی، اور جو آئندہ قیامت تک مدون ہوتے رہیں گے لنصوص الکتاب، قرآن کریم کے نص کی حفاظت کے لیے، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے آج سے پہلے آپ سے کہا کہ صرف حدیث کے جو علوم ہے اس کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ علوم حدیث کی تعداد کتنی بیان کی جاتی ہے؟ 100 بیان کی جاتی ہے۔ علوم تفسیر کی تعداد کسی نے 100 تو کسی نے 300 تو کسی نے 700 بیان کی ہے۔ سہل بن حارث کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ قرآن کی تفسیر لکھو، تو کہا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر سینکڑوں صفحات کی ایک ایک جلد لکھی جا سکتی ہے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ قرآن کے ایک ایک لفظ پر سینکڑوں صفحات کی کم سے کم ایک ایک جلد کیا کی جا سکتی ہے؟ لکھی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور یہ کوئی امر مستبعد بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو اتنی تفسیر لکھ سکتا ہوں کہ اونٹ بھی اس کے کاغذ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اونٹ بھی سورہ فاتحہ کے لکھے ہوئے کاغذ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ ان کے زمانے میں کوئی اتنے زیادہ علوم بھی مدون بھی نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کی بات کی۔ لہذا اس بنا پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے نصوص کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے ان تمام کے تمام علوم کو محفوظ رکھا۔ بس خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے، اور محروم القسمت ہے وہ جو اس سے محروم کر دیا جائے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا اتصال جن صیغوں سے ثابت ہوتا ہے، تو اتصال ثابت کرنے والے صیغے کون کون سے ہیں؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں نمبر 1 جس سے اتصال صراحتاً ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد کسی مزید وضاحت کی ضرورت پڑتی نہیں۔ نمبر 1 سمعت فلانا، سمعت فلانا۔ نمبر 2 حدثنا۔ نمبر 3 انبأنا۔ نمبر 4 نبأنا۔ نمبر 5 اخبرنا۔ نمبر 6 خبرنا۔ اخبرنا اور خبرنا الگ الگ۔ نمبر 7 قرأ علینا۔ قرأ علینا۔ نمبر 8 قرأنا۔ نمبر 9 سمعنا علیہ۔ سمعنا علیہ۔ نمبر 10 قال لنا۔ نمبر 11 حکا لنا۔ حکا لنا۔
نمبر 12 ذکر لنا. نمبر 13 شافہنا. نمبر 13 شافہنا یعنی ہم نے بالمشافہ ملاقات کی. نمبر 14 عرض علینا. عرض علینا. نمبر 15 عرضنا علیہ. اس نے ہمیں پیش کیا یا ہم نے اسے پیش کیا، ان لوگوں کو پیش کیا. عرضنا علیہ. نمبر 16 ناولنا. ناولنا. نمبر 17 کتب لنا. فرماتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جس سے اتصال ثابت ہوتا ہے. جس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اتصال ثابت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کلمات میں سے اگر کوئی محدث کسی کلمے کو ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ حدیث متصل کو بیان کر رہا ہے. جس کو بیان کر رہا ہے حدیث متصل کو بیان کر رہا ہے. ان کلمات کے ذریعے سے عام طور پر احادیث متصلہ کو محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اتصال یعنی ان کلمات سے حدیث کے متصل ثابت ہونے میں کوئی کلام نہیں، بے غبار ہے. جہاں اس طرح کی تعبیر کو استعمال کر لیا محدث نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر آپ کو مزید کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ اتصال ثابت ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے والا حدیث متصل کو بیان کر رہا ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں عام طور پر محدثین نے عنعنہ والے لفظ کو ذکر نہیں کیا. اس لیے صرف عنعنہ سے اتصال مطلقاً ثابت ہوتا نہیں ہے. حضرات محدثین کے یہاں پر اس کے استعمال میں جیسا کہ اختلاف پایا جاتا ہے. امام مسلم کا مسلک جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا، اگرچہ ان کا مسلک اس سلسلے میں یہی ہے کہ وہ حدیث معنعن کو متصل کے حکم میں مانتے ہیں، اور جو حدیث معنعن کو متصل نہیں مانتے ہیں ان پر بہت برس سے پورا پیراگراف پہلا ہی جو ہے اس باب کا وہ ہے غصے سے بھرپور اور خوب ان کی ڈھٹائی کی ہے جن لوگوں نے حدیث معنعن کے اوپر کلام کیا ہے. امام مسلم پورے غصے کے اندر میں الفاظ بھی بڑے سخت استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ امام مسلم کا تعلق کس سے ہے؟ متقدمین سے، لہذا اگر وہ پورے گھٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کو اس کا حق تھا کہ وہ بیان کر سکتے تھے. ہاں، امام بخاری کا مسلک اس سلسلے میں یہ تھا کہ وہ حدیث معنعن کو حدیث متصل نہیں مانتے تھے. وہ استاد اور شاگرد کا اختلاف تھا. استاد اور شاگرد کا کیا تھا؟ اختلاف تھا. استاد حدیث معنعن کو حدیث متصل نہیں مانتے تھے، البتہ ان کے تلمیذ رشید یہ حدیث معنعن کو حدیث متصل مانتے ہیں. لیکن اختلاف امتی رحمت، یہ امت کے لیے رحمت ثابت. کیسے رحمت ثابت ہوا؟ اس طور پر رحمت ثابت ہوا کہ اگر امام مسلم کا مسلک بھی امام بخاری کی طرح سخت ہوتا حدیث معنعن کے بارے میں، تو ان متقدمین کی بہت ساری روایتوں کا منقطع ہونا لازم آتا جو متقدمین میں سے تھے اور اس فروق لطیفہ کی جنہوں نے رعایت نہیں کی تھی. تو ان سب کی حدیثیں کیا ہو جاتی؟ حدیث معنعن منقطع ہو جاتی. اگر یہ دونوں حضرات متفق ہو جاتے تو یہ دونوں کا اتفاق یہ امت کے لیے باعث خیر نہیں تھا. ان دونوں کا اختلاف ہی باعث رحمت بنا کہ متقدمین میں سے جن لوگوں نے حدیث معنعن کو اتصال کے ساتھ ذکر کیا وہ متروک لازم آتی تھی یا منقطع لازم آتی تھی. امام مسلم کے اس مسلک اور سخت رویے کی وجہ سے کم حضرات متقدمین، اس لیے کہ امام مسلم بھی قرن ثالث میں آتے ہیں، اس سے پہلے 200 سال ہو چکے ہیں.
200 سال کا مطلب کیا ہے؟ حضرات صحابہ کے بعد حضرات تابعین، حضرات تابعین کے بعد حضرات تبع تابعین، یہ سب گزر چکے تھے، اور ان کے بعد کی بھی ایک نسل گزر چکی تھی، ان کے بعد کی بھی ایک نسل کیا ہو چکی تھی؟ گزر چکی تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم 3 یا 4 واسطے کے ساتھ جن لوگوں نے عنعنہ سے روایت کو نقل کیا تھا اور وہ متصل تھی، اگر امام مسلم کا مسلک بھی یہی ہوتا تو وہ ساری کی ساری حدیثیں کیا ہو جاتی؟ منقطع ہو جاتی۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت۔ لہذا اللہ دونوں کو جزائے کرے، دونوں سے فائدہ ہوا، امام بخاری کے مسلک سے بھی فائدہ ہوا اور امام مسلم کے مسلک سے بھی فائدہ ہوا۔ اب آپ کہیں کہ امام بخاری کے مسلک سے کیا فائدہ ہوا؟ امام بخاری کے مسلک سے یہ فائدہ ہوا کہ پاک میں چل کر عنعنہ کے ذریعے سے مدلسین اور مرسلین نے جن روایت کو ذکر کیا اس سے اجتناب ہو گیا۔ متاخرین میں سے جن لوگوں نے اس کو غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اس سے حفاظت کیا ہو گئی؟ لازم آ گئی۔ تو دونوں امت کے لیے کیا بن گئے؟ باعث خیر بن گئے۔ اختلاف جب مبنی بر اخلاص ہوتا ہے تو باعث خیر ہوتا ہے، اور اختلاف جب مبنی بر اخلاص نہیں ہوتا، نیت صحیح نہیں ہوتی جانبین کی، تو پھر ایسا اختلاف رحمت نہیں زحمت بنتا ہے۔ ایسا اختلاف کیا بنتا ہے؟ رحمت نہیں بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ زحمت۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ابھی قریب کی تقریر میں بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پاکستان میں مدارس کی دنیا میں اختلاف پڑا ہوا کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ دونوں کو ساتھ پڑھا جاوے، مدارس میں علوم عصریہ کو شامل کیا جاوے یا نہیں کیا جاوے۔ تو جامعۃ الرشید جو وہاں کا ایک موقع ادارہ ہے، اس نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ بھئی دونوں کو ملایا جائے، اور دوسرے حضرات نے اس کے برخلاف موقع کو اختیار کیا کہ نہیں، علم دین کو الگ رکھا جائے، علم دنیا کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو اس مجلس میں حضرت مولانا تقی صاحب کی کیا ہوئی؟ تقریر ہوئی، اور حضرت نے بڑی اچھی بات لکھی۔ حضرت نے لکھا کہ دیکھو، جس کو جس سے بھی اختلاف، اس دنیا میں جو مزہ ہے وہ اختلاف ہی سے، لہذا اگر کسی کا مسلک یہ ہے کہ دونوں پڑھائے جانے چاہیے، اب عصر حاضر کی ضرورت ہے، تو وہ اس کا اپنا مسلک ہے، اور جس کا مسلک یہ ہے کہ نہیں دونوں کو الگ الگ پڑھایا جائے تو وہ اس کا اپنا مسلک ہے۔ کہا اس میں کوئی کسی کی نیت کو نہیں جانتا ہے، کہا اس میں اصول اختیار کیا جائے۔ اتنی اچھی بات آپ نے بیان کی ہے کہ آدمی اختلاف کے حدود میں رہ کر اختلاف کرے۔ آپ نے کیا کہا کہ ما کان للہ فہو یبقی، ما کان للہ فہو یبقی، کہ جو اللہ کے خاطر کیا گیا ہوگا، جس میں نیت کرنے والوں نے اللہ کے لیے محض نیت کی ہوگی، اخلاص ہوگا، کہا وہ باقی رہے، اور جس میں اخلاص نہیں ہوگا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ آدمی کو جب اس طرح کے نازک موقع پر کسی سے اختلاف ہو تو کہا اس اختلاف، اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان سے اختلاف کیجیے، مگر اس کے خلاف ایسا موقف اختیار کرنا کہ جس سے اس پر کیچڑ اچھالا جائے۔ حضرت نے کہا کہ یہ بالکل درست نہیں، کہا لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے موقف پر رہے، کوئی کسی کے خلاف بیان بازی بھی نہ کرے، کوئی کسی کے خلاف عنوان اور مضامین بازی بھی نہ کرے، ردود و شدود بھی نہ کرے، اور ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے اوپر عمل کرے۔ جو پہلا مسلک رکھتے ہیں ان کے پاس بھی حضرات اکابرین کی آراء اور ان کے نہج اور عمل ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس میں یہی ما کان للہ فہو یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ
اب یہ دونوں مسلک باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مبنی پر اخلاص ہے. دونوں کیا تھے؟ مبنی پر اخلاص. امام مسلم کا مسلک بھی باقی رہا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس اسلوب کو اختیار کیا. اسی لیے امام مسلم ہی کے اس موقف کی وجہ سے ہمارے محدثین کے لیے یہ مسئلہ پیچیدہ بن گیا ہے کہ نہ وہ اسے متصل بول سکے اور نہ منقطع. اگر امام مسلم ادھر آ گئے ہوتے تو سب نے اس کو منقطع کہہ دیا ہوتا. امام مسلم نے جب اختلاف کیا تو کہا کہ بھیا کون ہے امام مسلم؟ کہا کون اختلاف کرے گا ان سے؟ ایک تو امام مسلم کا مسلک اور اس پر پورے زور و شور کے ساتھ اس کو اپنے مقدمہ مسلم میں ثابت کیا تو ظاہر سی بات ہے. اس لیے محدثین نے کہا لا يثبت منه الاتصال ولا الانقطاع کہ بھیا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا. نہ متصل ہے نہ منقطع. یہ کہتے ہیں وہاں سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. کچھ بول نہیں سکے، حتمی فیصلہ نہیں کر سکے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ امت کے لیے دونوں کیا بن گیا؟ رحمت بن گیا. فجزاهم الله عن امت محمد احسن الجزاء وخير الجزاء في الدارين. اللہ امام بخاری کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ امام مسلم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے محض للہ فی اللہ اللہ کے خاطر اپنے اس مسلک کو اختیار کیا. بہرحال اس سلسلے میں حضرات محدثین کے 4 مسلک. حضرات محدثین کے کتنے مسلک ہیں؟ 4 مسلک. پہلا مسلک یہ متشددین کا مسلک ہے جن کو اہل تشدید کہا جاتا ہے. متشددین اور اہل تشدید کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حدیث المعنعن لا يعد متصلا. حدیث المعنعن لا يعد متصلا کہ حدیث معنعن کو حدیث متصل نہیں کہا جا سکتا. یہ مسئلہ کیا ہوا؟ ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر حدیث میں کسی سند میں آیا فلان عن فلان فهو من قبیل المرسل او المنقطع، کہ جہاں کسی بھی سند میں عن کا لفظ استعمال کیا محدث نے تو سمجھ جانے گا کہ وہ یا تو مرسل ہے یا منقطع، لیکن وہ متصل نہیں ہو سکتی ہے. امام ابن الصلاح نے اس مسلک کو ذکر کیا ہے. البتہ یہ کس کا مسلک ہے اس کی وضاحت انہوں نے اور بہت کم قائلین ہیں اس کے جو مطلق طور پر اس کے حدیث منقطع یا مرسل ہونے کے قائل کہ حدیث معنعن یہ حدیث متصل نہیں ہوتی، یعنی بالکل کلی طور پر اس کا انکار. تو ابن رشید فرماتے ہیں کہ وَإِن قَلَّ الْقَائِلُ بِهِ اس مسلک کے اختیار کرنے والے محدثین میں بہت کم ہیں جو پورے شد و مد کے ساتھ اس کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث معنعن حدیث متصل نہیں ہے بلکہ حدیث منقطع ہے. ابن رشید فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ مسلک مبنی پر تشدد ہے اور ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس پر سیدھا مرسل یا منقطع کا حکم نہ لگا کر توقف اختیار کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ مسلک اختیار کیا. اسی لیے ہمارے محدثین نے اس کو مذہب اہل التشدید سے مذہب اہل التشدید سے کیا ہے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کا مسلک اختیار کرنے والے متشددین. بہرحال متاخرین کا کہنا ہے فَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَجْهُولُ قَائِلُهُ متعین طور پر بسیار جستجو کے باوجود بھی اس کا قائل کون ہے اس کی تعین نہیں ہو سکی.
صرف یہ کتابوں میں منقول ہے، البتہ اس کے قائلین کا کوئی اتا پتہ نہیں ہو سکا۔ امام رام ہرمزی جو مدونین علم حدیث میں سے ہیں، ابو محمد حسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرام ہرمزی 4ویں صدی کے محدثین میں ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بھی بہت جستجو کی کہ کوئی ایک نام مل جائے مجھے اہل التشدید کا، مگر مجھے کہیں پر بھی اہل تشدید کا ایک نام بھی مل سکا نہیں۔ اسی لیے میں نے اس مذہب کو مذہب مجہول سے تعبیر کیا ہے کہ بھئی منقول تو ہے مگر اس کا قائل یہ منقول نہیں، منقول تو ہے مگر اس کا قائل یہ متعین اور منقول نہیں کہ بھئی کون اس مسلک کو اختیار کرتا ہے۔ دوسرا مسلک، یہ پہلے مسلک کے مقابلے میں تھوڑا سا خفیف ہے، البتہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور وہ یہ کہ حدیث معنعن یہ ویسے تو منقطع کے حکم میں، ویسے تو منقطع کے حکم میں، البتہ اگر راوی اور مروی عنہ، راوی اور مروی عنہ دونوں کے درمیان صحبت طویل ہو تو معتبر ہے۔ البتہ راوی اور مروی عنہ، روایت کرنے والا اور جس سے روایت کی گئی ہے، ان دونوں کے درمیان اگر طول صحبت ہے، بہت لمبے زمانے تک وہ ساتھ رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ حدیث معنعن یہ منقطع کے حکم سے نکل کر متصل کے حکم میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک شرط انہوں نے لگائی، پہلے والوں نے کوئی شرط نہیں لگائی، مطلق طور پر منقطع قرار دیا، یہ بھی منقطع کہتے ہیں، البتہ ایک شرط پائے جانے کی صورت میں اسے متصل کے حکم میں لگا دے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بھی اہل تشدید ہے مع تخفیف یسیر، اہل التشدیدی مع تخفیف یسیر، کہ تھوڑی سی اس میں وہ کیا کر دیتے ہیں، ایک شرط لا کر لگا دیتے ہیں، لیکن یہ شرط بھی بڑی کڑی ہے، طول صحبت، اس لیے کہ اتنی آسان شرط یہ ہے قل الوجود، اس کا وجود کیا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال تو ان لوگوں کا کہنا یہی ہے، اس کے قائل کا بھی متعین طور پر پتہ نہیں چل سکا، ابن صلاح وغیرہ نے اس قول کو ذکر کیا۔ تیسرا مسلک، اور وہ ہے مذہب متوسط، اور وہ یہ ہے کہ حدیث معنعن اس میں اگر سماع یا لقاء ثابت ہو جائے، اس میں اگر سماع یا لقاء ثابت ہو جاوے راوی اور مروی عنہ کے درمیان، راوی اور مروی عنہ کے درمیان اگر سماع اور لقاء ثابت ہو جائے تو یہ متصل ہے، ورنہ منقطع ہے۔ اوپر طول صحبت کی شرط تھی، یہاں پر یہ جو شرط ہے یہ مزید شرط تھوڑی کم ہو، یعنی شرط ایسی ہے جس کا ثبوت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس طور پر یا تو سماع ثابت ہو کہ جو عنعنہ کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے اس کا سماع اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے اسے ثابت ہو گیا ہے، یا کم سے کم زندگی بھر میں ایک آدھ مرتبہ اس کی لقاء اس سے کیا ہو جاوے، ثابت ہو جاوے۔ تو تیسرا مسلک، اسی مسلک کو اکثر محدثین نے اختیار کیا ہے، جس کو مسلک جمہور اور مذہب متوسط کہا جاتا ہے۔
امام بخاری کا مسلک بھی یہ ہے، ان کے استاد علی ابن المدینی کا مسلک بھی یہ ہے۔ اور عام طور پر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں قبول الاسناد المعنعن، کہ حدیث معنعن اس کی سند، جس سند کے ساتھ اسے ذکر کیا جاوے، بہرحال اس کے قبول کرنے میں ان دو میں سے کوئی ایک شرط اگر پائی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر وہ فرماتے ہیں وجدت ائمۃ الحدیث اجمعوا علی قبول المعنعن، کہ میں نے کبار محدثین کو دیکھا کہ وہ حدیث معنعن کے قبول پر اجماع رکھتے ہیں، لا خلاف بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اذا جمع شروطا ثلاثتا، جبکہ وہ 3 شرطوں کی حامل ہے۔ نمبر 1 عدالتہم، حدیث معنعن کے تمام راوی یہ عادل ہونے چاہیے، کوئی مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وَلِقَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مُجَالَسَةً وَمُشَاهَدَةً، وَلِقَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مُجَالَسَةً وَمُشَاهَدَةً، اور ان محدثین کا ایک دوسرے کے ساتھ لقاء ثابت ہو جائے، چاہے مجلس میں بیٹھ کر یا صرف ان کو رؤیت بھی کافی ہے، دیکھ لیا ہو۔ نمبر 3 وَبَرَأَتُهُمْ مِنَ التَّدْلِيسِ، اور وہ تمام کے تمام روات یہ مدلس نہ ہو، تدلیس سے بری ہو، یعنی ان میں تدلیس، ان میں سے کوئی ایسا نہ ہونا چاہیے جو تدلیس کرتا ہو۔ تدلیس جس کا اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اپنی سند کو تھوڑا اونچا بیان کرنے کے لیے جو بیچ میں ایک واسطہ ہے اسے حذف کر کر، یعنی اپنے شیخ کو ذکر نہ کر کے شیخ کے شیخ کو ڈائریکٹ ذکر کر دیتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا کوئی اس راویوں کے اندر میں ہونا نہیں چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تمام کے تمام محدثین اس مسلک کے قبول کرنے کے کیا ہے؟ قائل ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور ابن مدینی کا جو مسلک ہے، جو سماع اور لقاء کی شرط کے ساتھ ہے، اس میں بھی یہی تینوں شرطیں کیا ہو جائے گی؟ پائی جائے گی، اور اس طرح سے گویا کہ اسے مسلک جمہور قرار دیا جائے گا۔ گویا کہ محدثین نے اسی مسلک کو کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے۔ اور حدیث معنعن کے سلسلے میں چوتھا مسلک کہ حدیث معنعن یہ اتصال کے حکم میں ہے، اگر معاصرت بھی ثابت ہو جاوے تو کافی۔ تو چوتھا مسلک یہ امام مسلم کا مسلک ہے۔ امام مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر حدیث معنعن کو کوئی ذکر کرتا ہے تو اس میں معاصرت اور سلامت عن التدلیس، صرف یہ دو ضروری ہے، معاصرت اور سلامت عن التدلیس۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ لقاء کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں زمانہ ایک ہونا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہیں بھی ملاقات ہوئی ہو، اس کو لقاء پر محمول کر لیا جائے گا، معاصرت کو محمول کیا جائے گا لقاء کے اوپر۔ معاصرت کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ یہ لقاء پر، کہ زمانہ ایک ہونا چاہیے، زمانے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے جو ایک اس سے نقل کر رہا ہے تو کم سے کم معاصرت ثابت ہو جاوے
کہ بھئی اس کا انتقال جس سے نقل کر رہا ہے اس کا 180 میں ہوا ہے، تو دوسرا اس کا 79 میں ہوا ہے، 81 میں ہوا ہے، 82 میں ہوا ہے، ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو بیان کر رہا ہے وہ 180 میں اس کا انتقال ہوا ہے اور جس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا 100 میں انتقال ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے معاصرت ثابت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ہاں سلامت عن تدلیس کی بھی ذکر کیا ہے کہ تدلیس سے بھی کیا ہونا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ امام مسلم کا مسلک ہے، یہ کس کا مسلک ہے؟ امام مسلم کا۔ اور اپنے اسی مسلک کو امام مسلم پورے زور و شور کے ساتھ اپنے خطبے کے اندر میں کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ برستے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارے محدثین نے کہا کہ اس طرح کا مسلک اختیار کرنے میں تھوڑا سا تساہل لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ تساہل لازم آتا ہے، لیکن اس کے درمیان تطبیق جیسا کہ میں نے کہا کہ کیونکہ پہلے لوگوں میں امانت داری زیادہ تھی، دیانت داری زیادہ تھی، لہذا امام مسلم نے انہی لوگوں کو دیکھ کر اپنے مسلک کو اختیار کیا، اور جو جمہور ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ امانت داری دیانت داری ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ مرور زمانہ کے ساتھ کم ہونے والی ہے، لہذا انہوں نے اس کو صحیح مانا، البتہ چند شرائط کے ساتھ کہ یہ 3 شرط اگر پائی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے حدیث معنعن کے سلسلے میں مسالک 4۔